یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم خواتین کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ پسماندہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے اس اسٹیج پر بھی اور پورے ملک میں بھی جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ہر مکتب فکر، ہر مسلک، ہر جماعت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی ایک صف میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اس بل کے خلاف۔ خطاب دیتا ہوں، ان کی پوری زندگی اپنے دامن میں جدوجہد کی داستان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ بہت قابل اسپیکر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن ہیں۔ تشریف لائیں۔ اور کئی اہم باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میں یہ صرف چند باتیں آپ سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کام ہو گیا، ہمارے خلاف ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا اس کے پس منظر میں جائیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس شر میں سے کئی خیر کے پہلو برآمد ہوئے ہیں۔ مودی سرکار بہت سوچ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ ہم مسلمانوں کو مسجدوں سے محروم کر دیں گے، ان کے قبرستانوں سے محروم کر دیں گے، آنے والی نسلوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، آنے والی نسلوں کے لیے قبرستان میں تدفین کے لیے موقع نہیں ہوں گے، اور مختلف باتیں انہوں نے سوچی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس بل کے آنے کے بعد اور اس بل کے منظور ہونے کے بعد اس ملک میں کیا چیزیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بل جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے، تو اس موقع پر جہاں ایک طرف مسلمانوں کی تنظیموں نے بشمول آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جے پی سی کے پاس پہنچ کر بہت تفصیل سے مدلل انداز میں اپنی باتیں رکھی تھی، لیکن جب جے پی سی کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لوگ بھی اپنی رائے دیں، ہم نے یہ بات کہی جے پی سی کے سامنے کہ وقف کا تعلق مسلمانوں سے ہے، اگر آپ کو رائے لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی چاہیے، لیکن وہ اپنی دانش میں یہ سمجھے تھے کہ ہم اگر سب لوگوں سے رائے لیں گے، کثیر تعداد میں لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں یہ بل منظور ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ملک کا سواد اعظم جو ہے وہ بل کی حمایت کر رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور مسلمانوں کی تنظیموں نے اس بات کا اہتمام کیا، مسلمانوں کو سے یہ گزارش کی کہ وہ بڑی تعداد میں ای میل بھیج کر اس بل کی مخالفت کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں جے پی سی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ای میل کبھی نہیں گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے ملک سے 5 کروڑ مسلمانوں نے ای میل بھیجے۔ یہ کافی تھا اس بات کے لیے کہ یہ بل واپس لے لیا جاتا، اس لیے کہ اس ملک کی اکثریت جن کے لیے بل لایا گیا تھا بڑے خواب دکھا کر لائے گئے تھے، ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، وہ یہ کرپشن ختم کر رہے ہیں، غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جس قوم کو آپ یہ خواب دکھا رہے تھے وہ قوم پوری طرح اس بل کو ریجیکٹ کر رہی تھی۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ شرمناک بات اس حکومت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو یہ بل فوراً واپس لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ بھی ایک اس شر میں سے خیر کا پہلو یہ بھی برآمد ہوا کہ یہ بل لایا گیا تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم خواتین کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ پسماندہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے اس اسٹیج پر بھی اور پورے ملک میں بھی جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ہر مکتب فکر، ہر مسلک، ہر جماعت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی ایک صف میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اس بل کے خلاف۔ ہندوستان کی تاریخ میں ملی اتحاد کا اس سے بہتر مظاہرہ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، آزادی کے بعد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاہ بانو کے وقت بھی نہیں دیکھا جو مظاہرہ اس وقت ہوا ہے۔ یہ دوسرا بڑا خیر کا پہلو اس ملک میں برآمد۔
تیسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں شاید جو پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیے ہیں ہمارے ممبران پارلیمنٹ یہاں موجود ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ جتنا زبردست ڈیبیٹ اس بل پر ہوا پارلیمنٹ کے اندر، جہاں ایک طرف مودی سرکار اپنی بیساکھیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہاں پوری اپوزیشن پارٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک طرف سرکار کی طرف سے جھوٹے باتیں کہی جا رہی تھی، ڈراؤنے خواب دکھائے جا رہے تھے، دھمکیاں دی جا رہی تھی، دوسری طرف ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ تھے، آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ کو، گگوئی صاحب کی اسپیچ کو سنا ہوگا، محب اللہ ندوی صاحب کی اسپیچ کو سنا ہوگا، برق صاحب کی اسپیچ کو سنا ہوگا، عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی اسپیچ کو سنا ہوگا۔ ایک طرف گالیاں تھی حکومت کی طرف سے اور دوسری طرف مدلل باتیں کہی جا رہی تھی، دلائل دیے جا رہے تھے، تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف حکومت کے لوگ تھے اور دوسری طرف 233 ارکان پارلیمنٹ تھے جو رات دیر تک بیٹھے رہے اور صبح 4 بجے ووٹنگ ہوئی۔ اس سے میرے خیال سے شاید ہندوستان کی تاریخ میں 2-3 بار ہی ایسا ہوا ہوگا جس طرح کا مظاہرہ اس وقت پارلیمنٹ میں دیکھنے کو ملا۔ تو یہ بھی ایک یافت ہے، یہ بھی ایک شر میں سے خیر کا پہلو برآمد ہوا کہ پوری اپوزیشن طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ حکومت اس ملک میں ہندو مسلم کے مسئلے کھڑے کر کے یہ کوشش کرتی ہے کہ ہندوستان کے اندر دو انسانوں کو 2 صف میں بانٹ دیا جائے اور اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں بھی ہم نے جو پہلا مظاہرہ کیا تھا جنتر منتر پہ دلی میں، آپ نے دیکھا ہوگا 22 پولیٹیکل پارٹیز، 22 سیاسی جماعتوں کے 40 ممبران پارلیمنٹ اور ایکس ممبران پارلیمنٹ وہاں موجود تھے۔ اور صرف وہ نہیں تھے، سکھ نمائندے تھے، عیسائی نمائندے تھے، بدھسٹ نمائندے تھے، دلت بھائی تھے، آدیواسی بھائی تھے اور او بی سی کے تمام لوگ اس میں آئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک نیا کمبینیشن، ایک نیا پولرائزیشن ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ مسلمانوں سول سوسائٹی کے لوگ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک نیا پولرائزیشن ہو رہا ہے، ایک وہ پولرائزیشن ہے جو مودی صاحب کر رہے ہیں اور یہ ایک پولرائزیشن ہے جو ظلم کے خلاف ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز، میں یہ بات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ طرف سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک سمبولک پروگرام دیا تھا، بتی گل کا پروگرام، کتنا غیر معمولی کا۔ اس سے پہلے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ بتی گل کا پروگرام، لیکن بتی گل کے پروگرام سے 15 منٹ کے لیے لائٹ بند کی گئی تھی، پورے ملک میں ہر طرف بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ مسلمانوں نے کیا اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے کیا ساتھ میں ہمارے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم 1 ہاتھ بڑھو میں 10 ہاتھ بڑھوں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ کبھی ذہن میں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ یہ آپ کو ایک بھرم پیدا کرنے، کمزور کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اب اقلیت میں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے ہماری کہ اقلیت میں ہی بڑے بڑے کارہائے نمایاں ہم نے انجام دیے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ چند لوگوں نے زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ بدر میں ہم اقلیت میں تھے، احد میں ہم اقلیت میں تھے، اندلس کی وادیوں میں جب ہم نے اپنی کشتیاں، چند مٹھی بھر لوگوں نے کشتیاں اتار کے وہاں اترے تھے، وہاں صرف 2 ہی باتیں تھیں، یا تو ہم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے یا اللہ کے نام میں شہید ہو جائیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ 600 سال تک اندلس پر آپ کی حکومت رہی۔ تو یہ جو اکثریت ہو رہی ہے اس ملک میں، اسی وقت کے قانون کے سلسلے میں کہ آج آپ کے شانہ بشانہ دیگر اقلیتیں، دیگر طبقات کے لوگ، آج یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آج لکھنؤ کے دھرنا چوک پر ایک بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ مظاہرہ بہوجن سماج کے لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہ
مجھے بھی بلایا تھا، لیکن چونکہ مجھے یہاں آنا تھا تو میں نے ان سے معذرت کر لی تھی. تو وہ اس مظاہرے کے اندر انہوں نے 2-3 مدعے ہمارے لیے ہیں. ایک وقف کا مدعا لیا ہے، ایک یونیفارم سول کوڈ کا ایشو لیا ہے، اور یہ جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے، یہ 3 چیزیں اس میں انہوں نے لی ہیں. بڑے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں. تو یقین مانیے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایک نیا پولرائزیشن ہو رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ بل واپس ہوگا. یہ بل حکومت کو واپس لینا پڑے گا، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. جولائی کے اندر انشاءاللہ انٹرم ریلیف کی شکل میں ہمیں ریلیف ملے گا، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی، کیونکہ یہ پورا بل، یہ پورا قانون جو بنایا گیا ہے یہ ڈسکرمنیٹری ہے اور ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. اور یقیناً یاد رکھیے گا کہ جمہوریت کے اندر اصل طاقت عوام کی طاقت ہوتی ہے، اصل طاقت پبلک کی طاقت ہوتی ہے. ابھی ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مودی سرکار نے 3 فارم لاز لائے تھے، کسانوں کے لیے 3 قانون لائے تھے، کسانوں نے اسے رد کر دیا، اور 1 سال تک دلی کے بارڈر کے اوپر پنجاب کے، ہریانہ کے، یو پی کے اور راجستھان کے کسان بیٹھ گئے جم کر. حکومت کو شکست کھانی پڑی، اپنا بل واپس لینا پڑا. ہم بھی یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، یہ جو مظاہرے اور یہ جو پروگرام پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی یہ بل واپس نہیں ہوا ہے تو پھر ہم دلی میں انشاءاللہ عزیز ایک بڑا پروگرام رکھیں گے، اور اس میں پورے ملک سے آپ سب لوگوں کو دعوت دیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ اس بل کو واپس لے. یہ حکومت نہیں کرے گی، آئندہ حکومت کرے گی، لیکن بالآخر یہ جو متنازع ترمیمات جو قانون میں کی گئی ہیں وہ واپس لی جائے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. واخر الحمد للہ.